جو انسان تکلیف میں بھی صبر رکھتا ہے وہ وقت کے ساتھ مضبوطی کی ایسی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی بھی طوفان گرا نہیں سکتا۔ انسان جتنا خاموش ہو جاتا ہے اتنا ہی گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ خاموشی وہ زبان ہے جس میں روح بولتی ہے۔ ہر بار جب تمہارا دل ٹوٹے سمجھو کہ تمہارے اندر ایک نئی روشنی جم لے رہی ہے۔ کچھ درد ہمیں بہتر بنانے آتی نہ کہ توڑنے۔ جب تم سچائی کے راستے پر چلتے ہو تو بہت سے لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو روشنی کے راستے پر اکیلا چلنا اندھیرے میں بھیڑ کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے۔ سچائی کو ماننا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر وہی تمہیں آزاد کرتی ہے۔ جو جھوٹ میں جیتے ہیں وہ ہمیشہ قید میں رہتے ہیں، چاہے وہ باہر سے آزاد ہوں۔ کسی کے برے وقت دیکھ کر ہنسنے والا وقت آنے پر خود رونے کے قابل بھی نہیں رہتا، کیونکہ وقت سب کو برابر کرتا ہے۔ سچ ہمیشہ کمزور لگتا ہے، مگر آخر میں وہی جیتتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو چیز تمہیں بار بار تکلیف دیتی ہے وہ دراصل تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قسمت خراب ہے، بلکہ سبق باقی ہے۔ عقل کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، بلکہ یہ کہ تم جانتے ہو کیا ضروری ہے اور کیا فضول، اور تم وہی چنتے ہو جو بہتر ہے۔ جو راتوں کو روتا ہے دن میں چمکتا ہے، کیونکہ اللہ ان آنسوں کو ضائع نہیں کرتا جو اس کے لیے بہائے جائے۔ اگر سچ کی تلاش ہے تو پہلے جھوٹ کو پہچانو۔ خاموشی بولنے سے روکتی نہیں، بولنا سکھاتی۔ سب سے بڑی بے-حیائی حیا کے فلسفے کو صرف عورت تک محدود رکھنا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے آپ پر تو کوشش کیجیے کہ زندہ رہے۔ جس انسان کو دولت اور شہرت کی ہوس اندھا کر دے تو دشمنی کی شروعات دوستوں سے کرتا ہے۔ دنیا میں فساد جھوٹ اور سچ سے نہیں، پسند اور ناپسند کی وجہ سے ہے۔ اے ہمارے اللہ، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ امید دنیا سے لگا کر نا امید اللہ سے ہوتے ہو۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ گندگی سے لڑو، اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ جو خود پر نہیں ہنستا اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ کام کرنے والوں کی باتوں کو توجہ سے سنا جاتا ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ اپنے غرور کو اتنا اونچا بھی نہ کرو کہ جب نیچے دیکھو زمین ہی نہ رہے۔ موت کا آنا ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں۔ جنت بھی جانا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا شوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا اعمال دکھانا ہے، پھر بھی دنیا میں اپنی بہادری دکھانا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کا فضل موسلادھار بارش کی طرح ہے، جس انسان پر برس گیا وہ سرسبز اور شاداب ہو گیا۔ سنبھال کر رکھی گئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ بغیر طبیعت کی ذمہ داری ادا کرنا ایک تھکا دینے والا عمل ہے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے مثال ہے۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو پھر بھی توکل نہیں،
دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں، اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے، اتنا آپ کے غلطیوں پر دیتے ہیں۔ کسی چیز کا مل جانا ہی نعمت نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزوں کا نہ ملنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ مل جانا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس کا خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ ہر باب میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کہ دلوں پر بھی لکھا ہوتا ہے دل توڑنا منع ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔